قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ آپ نے سن رکھا ہے 20 مرتبہ۔ ایک سید زادے کی نا نسبت کا حیا کرتے، حضور فرماتے ہیں سید نیک ہو تو اس کا ادب کرو اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ جو بول رہے ہیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ۔ سید فرمایا نیک ہو تو اس کا ادب اور حیا کرو اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اور آقا فرماتے ہیں وہ گناہگار بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، بد کردار بھی ہو، پھر بھی بے ادبی نہ کرو، حیا کرو۔ حضور کس لیے؟ فرمایا اس کی رگوں میں خون تو مجھ محمد کا دوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حساب کتاب فرمایا اس کا پھر آگے دیکھا جائے گا، مگر تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی بے ادبی اور توہین کی۔ کیوں؟ اچھا ہے تو نیکی کی وجہ سے کرو، برا ہے تو میرے خون کی وجہ سے کرو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے سادات پر، بیچارہ غریب ہو 6 مہینے چاہے اس کے گھر گوشت نہ بنا ہو، آپ کبھی آزما لینا، کوئی غریب سید زیادہ ہو تو آپ بے شک کوئی 2 کلو گوشت لے کر چلے جائیں نا دروازے پر، اور جا کر کہہ دیں شاہ صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے بچوں نے 4 مہینے سے گوشت نہیں کھایا، یہ صدقے کا گوشت ہے 2 کلو صدقے کا، تو یہ آپ قبول کریں۔ اگر تو وہ ہے نا سید زیادہ تو آپ سے کہے گا بھائی 6 مہینے کیا پورا سال بھی گزر جائے گوشت نہ کھائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن صدقہ ہم سیدوں پہ حرام ہے، صدقہ ہم نہیں لے سکتے۔ وہ جس وجہ سے کسی سید پر صدقہ حرام ہے نا، اس وجہ کو خون مصطفیٰ و مرتضیٰ کہتے ہیں، نسبت کی برکت۔ تو ایک سید زادے کے سامنے گر گئے حضرت جنید بغدادی، اور گرے بھی ایسے کہ اس نے آ کر کہا جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو میں ہرا تو نہیں سکتا کشتی میں، لیکن ہوں میں سید زادہ تو ہوں غریب، تو آپ گر جائیں گے میرے بچوں کی 4 دن کی روزی بن جائے گی، آپ کو اور کشتیاں بڑی۔ اچھا جی اتو نہ ہری ہوئے تو گل ایک سایہ ہو جاندی، اگر اوپر سے مہربانی ہونی ہو تو کرم نوازی ہونی ہو تو اوپر سے۔ حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ خطاب کر کے ممبر سے نیچے اترے تو ایک بوڑھی اماں نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی حسن آپ کا سارا خطاب بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی جو آپ نے کہا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ اس نے کہا اماں نہیں میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ رب دی رحمت دبو کدے بند بھی ہویا ہے؟ کھلے تو تب نہ جب پہلے سے بند ہو۔ آپ کی چیخ نکلی، رو پڑے، اور آپ نے فرمایا بی بی تو حسن تو بھی گنا رب نو پچھان گئی۔ اللہ مہربانی کرنا چاہے نا تو ایک ایک بات کو کافی فرما دیتا ہے انسان کے اصلاح احوال کے لیے، بشرطے کہ اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک ہو، اپنی نیت بھی سیکھنے کی ہو۔ حضرت بہلول دانا تھے تو قبرستان میں ایسے جھگی ڈال کے رہتے تھے، بہلول دانا تو ایسے قبرستان میں رہتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے بابا جی کہاں رہتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو شہر میں رہتا ہوں، شہر میں۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بابا جی بغداد شہر تو وہ ہے، یہ تو قبرستان ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ او شہر ہوئے آتا بندے انہوں چھاڑ دے ایتھے آتے آباد ہوئے نا۔ فرمایا وہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہیں، یہاں سے واپس کوئی نہیں جا رہا، تو پھر شہر وہ ہوا کہ یہ ہوا۔ ایک ایک بات انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب جلدی سے میں بات کو مکمل کرتا ہوں دائیں بائیں گئے بغیر۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی تھے، گر پڑے جان بوجھ کر سید زادے کے سامنے، مگر آپ اندازہ فرمائیں جو سن بھی رہے ہیں محبت سے محسوس بھی فرما رہے ہیں، پہلی دفعہ گرے مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا جنید بغداد۔ دوسری دفعہ پھر گرے زیارت، تیسری بار پھر گرے اور زیارت۔ اعلان ہوا جنید میری نسبت کا حیا کرتے ہوئے تو سید زادے کے سامنے گرا ہے، میرا وعدہ ہے تجھے میں مصطفیٰ قیامت تک اب کسی دوسرے کے سامنے گرنے نہیں دوں گا۔ اس وعدے کا اثر یہ دیکھیں کہ آج جب لوگوں کو اپنے دادا پردادا پڑنانا کے ناموں کا قبروں کا نہیں پتا، نہ نام کا پتہ ہے نہ قبر کا پتہ کہ کہاں پر ہے، مگر آج 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم یہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر حضرت جنید کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کا وعدہ۔ آپ نا جنید بغدادی نے آپ فرماتے ہیں جب میں نے چھوڑ دیا نا، تقریر کو ذہن میں رکھیں گے، تقریر کو اللہ کے راستے کی طرف بسم اللہ بلاؤ
حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی کہ جب میں نے کشتی چھوڑ دی تو میں اپنے ماموں اور اپنے پیر حضرت سری سکتی کا مرید ہوا، ان کی تربیت میں آیا. سری سکتی وہ فقیر ہیں کہ جب یہ بیمار ہوتے تھے نا حضرت سری سکتی، تو اللہ کے ملائکہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سری سکتی بغداد میں دجلہ کے ایک کنارے پر غوث پاک کا آستانہ ہے، دوسرے کنارے پر حضرت سری سکتی کا آستانہ ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میں نا اپنے ماموں کی تربیت میں آیا. اچھا توجہ گئی تو پھر بات ضائع ہو جائے گی، توجہ پوری رہے ممبر شریف کی جانب. فرماتے میں نے چھوڑ دی کشتی، تربیت میں آیا، میں تعلیم میں آیا اپنے شیخ کی. جب میری تعلیم مکمل ہو گئی، میری تربیت پوری ہو گئی، تو مجھے نا ایک دن میرے شیخ نے مخاطب ہو کر فرمایا، حضرت سری سکتی نے، ماموں بھی تھے پیر صاحب بھی تھے، تو مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، جنید میرے بیٹے اب آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اب جو خوشبو آپ کے اندر ہے نا اس کو لوگوں تک پھیلائیں. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جنید تقریر بھی کیتی کر. سبحان اللہ. ساری زندگی پہلوانی کرتے رہے، کشتیاں لڑتے رہے، مگر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے اور میرے پیر صاحب نے فرمایا جنید خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو، جو مہک اندر ہے، جو نور اندر ہے اس کو لوگوں تک پھیلاؤ. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں میں نا باتوں میں اپنے ماموں جی کو ٹال دیتا تھا، کیونکہ پہلوان کو خطاب کرنا پڑ جائے تو مشکل ہے نا، جیسے خطاب کرنے والے کو کشتی کرنی پڑ جائے تو مشکل ہے. تو ہر بندے کا اپنا اپنا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نا ماموں جی کو ایسے ٹال دیتا تھا کہ ٹھیک ہے حضور میں کر لوں گا، مگر خطاب نہیں کرتا تھا. جنید فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تو خواب میں نا مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. یہ بھی حضور کا وعدہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے سرکار کی زیارت ہو جائے. ایک گزارش یاد رکھیں، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو حضور کو زیارت کروانے پر مجبور یا پابند کر سکے. کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس ایک منت ہی ہے، اور ان منتوں ان ترنوں میں سے جو سب سے تگڑی منت ہے وہ درود و سلام کی کثرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود و سلام کی کثرت ہے. مگر حضور کا یہ وعدہ ضرور ہے. سرکار فرماتے ہیں جس کو زندگی میں ایک دفعہ خواب میں میری زیارت ہو گئی، یہ میرا وعدہ ہے، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کو تک نہیں لے گا. سبحان اللہ. چاہے آقا نزا کے وقت ہی تشریف لے آئیں، سبحان. جہاں کنی کے وقت جلوہ گری حضور کی ہو جائے، تو زیارت ہوگی ضرور سر کی آنکھوں سے اس بندے کو جس نے خواب میں ایک دفعہ بھی سرکار کی زیارت کر لی. سبحان اللہ. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. پیر صاحب فرماتے رہے تقریر کیا کرو، خطاب کیا کرو، مگر میں نہیں کرتا تھا، ٹال دیتا تھا. آقا فرماتے ہیں مجھے آقا نے خواب میں بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبتوں سے نوازا خواب میں. اور جاتے ہوئے نا جنید کہتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام نے مخاطب ہو کر مسکرا کر فرمایا جنید تقریر بھی کیتی کر، سبحان اللہ. خطاب بھی کیا کرو. سبحان اللہ. فرمایا میری آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت تھا. جلدی جلدی فرماتے میں وضو کر کے اپنے پیر صاحب کے پیچھے نماز فجر پڑھنے گیا. صوفی تھے نا، کھری طبیعت کے تھے. فرمایا میں نماز فجر پڑھنے کے لیے رستے میں جا رہا ہوں تو دل میں نا میرے چور آ گیا. جنید فرماتے میرے دل میں چور آیا. اور چور بھی کس کے متعلق آیا؟ فرمایا آپ نے پیر دے متعلق آیا، اپنے شیخ کے متعلق. اور چور اور میل یہ آئی کہ میں سوچنے لگا کہ مجھے تو ابھی حضور کی زیارت ہو گئی خواب میں، تو یہ کدے میرے پیرانوں بھی ہوئی ہو گیا تھا، آخر مرید بھی آسوں بڑیاں بھی آسوں کدے تھا مکال گتے نا. یہ چور آ گیا کہ میں تو سرکار کی زیارت میں نے تو کر لی، اگر کبھی میرے پیر صاحب کو بھی ہوئی ہوتی تو آخر بتاتے نا کہ میں نے بھی سرکار کی زیارت کی ہے. تو فرماتے میں اسی خمار میں اور اسی میل میں اسی چور کے ساتھ نا میں نے جا کر نماز فجر پڑھی. جیسے ہی میرے شیخ نے، میرے محبوب نے سلام پھیرا تو مجھے مخاطب ہو کر فرمایا جنید آگے آؤ. فرماتے اندر کھوٹ تھی، میں آخری صف سے اٹھا اور تیسری میں آ کے پھر بیٹھ گیا. آپ کی نگاہ کرم پڑی، مجھے مخاطب ہو کر فرمایا جنید آگے اٹھ کے آؤ. میں تیسری صف سے اٹھا اور آ کر اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر پاس بیٹھ گیا. صوفی ڈنڈا نہیں مارتے، تھپڑ نہیں مارتے، کان نہیں پکڑاتے، سختی نہیں کرتے. فرمایا تسبیح پر وظائف کر رہے تھے، اچانک میرے اندر کی میل کو دور کرنے کے لیے نا، چور کو مارنے کے لیے
وظائف روکے اور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے جنید میرا بیٹا یہ رات جو گزری ہے نا مجھے خواب میں میرے رب کا دیدار نصیب ہوا ہے، انوار الہیہ کا، اور میرے پروردگار نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا سری سکتی میرے بندے کوئی بات ہے تو عرض کر۔ تو میں نے عرض کیا مولا ایک ہی میرا مرید ہے، میرا بھانجا ہے جنید، اسی کی میں نے تربیت کی ہے پیارے اللہ، اور وہی خطاب نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ تیرے محبوب کا کبھی ہمارے علاقے سے گزر ہو نا تو اپنے محبوب سے مولا فرما دے کہ جاتے جاتے میرے مرید جنید کو بھی اشارہ فرماتے جائیں۔ آپ فرماتے میرے شیخ بول رہے تھے میرے اندر سے میل زنگ کی طرح میرے دل سے اتر رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر مدینے کے تاجدار بھی مجھ پہ کریمی فرماتے ہیں تو وہ بھی کمال میرا نہیں ہے، میرے شیخ کی نگاہ کی وجہ سے کریمی فرماتے ہیں، میرے پیر کی نگاہ کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا سلسلہ ہوتا ہے جو اللہ مشائخ کے ساتھ مریدین کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آخری بات جلدی سے قبول فرما لیں 1 منٹ میں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی والی دلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید ہیں امیر خسرو، جن کا میں نے کال آپ کو عرض کیا۔ سرکار امیر خسرو کے متعلق نا محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت مصطفیٰ میں اجازت ہوتی، پیر صاحب فرما رہے ہیں شریعت مصطفیٰ میں اجازت ہوتی تو آپ فرماتے ہیں میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ میرے ساتھ میری قبر میں امیر خسرو کو دفن کیا جائے، میرے مرید کو۔ بلکہ آپ تو اس سے بھی بڑی بات فرمایا کرتے تھے، محبوب الہی فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نا نظام الدین میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو فرمایا میں اپنے اسی مرید امیر خسرو کا ہاتھ پکڑ کر مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، باری تعالیٰ اور تو کچھ نہیں لا سکا، تیرے اسی بندے کی تربیت کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اسی بندے کو تیری بارگاہ میں لایا۔ تو یہ ہمارے ذکر کا مقصد بھی ہوتا ہے، یہ ذکر ایسے نا چوٹ لگا کر دل پہ زنگ کو اتارتا ہے، غفلت کی گرد کو دور کر کے معرفت کے نور سے سرفراز کرتا ہے۔ اب سبحان اللہ تو آپ نے اپنی مرضی سے ہی کہنا تھا جو آپ نے کوئی نہیں کہا، مگر چلیں اس دعا پر آمین سارے ضرور فرما دیں، چونکہ 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے، 40 آمینوں میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے۔ خدا کرے یہ حاضری میری اور آپ کی اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔